کے بھی متعلق یہی ہے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں، گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے، پکنے کے بعد دیکھا تو پوری کی پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا، سود کی رقم تھی۔ بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے، ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے۔ اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڈی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا، لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت، ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ حبیب اعجمی فرماتے ہیں 9 دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی کام مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ شام کو بیوی پوچھتی تھی کیا کچھ کما کر کے لائے، کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، کل دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ کسی کے ہاں خدمت نہیں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے، بیوی یہی کہتی تھی صبر کر لوں گی، ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے ہاں تم مزدوری کر رہے ہو۔ 9 دن ہو گئے، پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے کہ آج بھی بیوی پوچھے گی آج کچھ مزدوری ملی کہ نہیں ملی، کیا بولوں گا؟ لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے، دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں، گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے؟ کہا تم جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا، سارے کھانے دے کر کے گیا ہے اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے۔ مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید نعمتیں دیں گے۔ حبیب اعجمی چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں جس کے ہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میری بیوی بھی نہیں جانتی۔ اسی دن اپنے گھر سے نکل گئے اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل کیا۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے ان مشہور اولیاء کاملین میں شامل ہوئے جن کی بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض بلکہ سرکار بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب سے نام لیا کرتے تھے۔ جب تم حرام کو چھوڑو گے اللہ تعالی حلال 1000 دروازے کشادہ بھی کرے گا، کھولے گا تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا، جو بھی مجھے سن رہے ہیں اے نوجوانوں توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ دنیا تمہارے مال سے اور تمہارے پیسوں سے اپنی اینٹیں بنا رہی ہیں اور تمہیں اس کا ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے۔ تم ہر جگہ لوٹے جا رہے ہو، ہر جگہ تمہارے اس مال کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ چٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں تمہیں لوٹ کر کے جاتی ہیں، لٹیرے آتے ہیں تمہارے محلوں میں 1 لاکھ کو 2 لاکھ کرنے کے بہانے سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کاروبار میں اس طرح کا منافع دینے کی وعدے کرتے ہیں، اتنے بھر دو، اتنے % تم کو ہر مہینے ملتا رہے گا، وہاں پر تم لوٹے جاتے ہو۔ میچ کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں، کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے حلال کمائی کو دنیا نگل جانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حلال کھلائے اور حلال پر ہی خاتمہ فرمائے۔